یا مہینہ رہنے کے بعد سوچا ہوگا کہ اوکے میں نے کافی جتنے دن گزارنے سے یہاں گزار لیے، اب میں واپس اپنے گھر چلتی ہوں. اب واپسی میں پھر وہی 3 لوگ ہیں. سیدہ آمنہ سرکار ختم مرتبت کی والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ. ابھی یہاں سے نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف ٹریول کرنے کا رخ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پریویس ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 1 مہینہ گزارا ہے اور بہت سی نئی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں. جیسے پہلی بار سوئمنگ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں اپنا عکس دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں جو یقیناً آپ نے پریویس ایپیسوڈز میں سنی. اور اسی دوران میں حضرت آمینہ اپنے ہسبینڈ کی قبر پر بھی گئی ہیں. اجاز صاحب، آپ یہ بتائیے کہ 1 مہینہ وہاں گزارنے کے بعد اب واپسی ہے مکہ مکرمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی تھے اور وہ بچیوں کو مختلف لوگ جو قتل کرنا چاہتے تھے یا پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہتے تھے، ان سے بچیوں کو لیتے تھے اور اپنے گھر میں پالتے تھے. تو اس صحابی کا نام تھا ساسا بن ناجیہ، سواد عین ہے، ساسا بن ناجیہ. اور انہوں نے 360 بچیوں کو بچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایمان لانے سے پہلے اگر کوئی نیک کام کیا تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے. تو میں ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دور نکل گیا، اور مجھے جہاں اونٹ نظر آئے وہاں پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں. تو اس نے مجھے جواباً کہا کہ یہ یہاں چلتے چلتے آ گئے، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، اگر تمہارے ہیں تو تم اونٹ لے جاؤ. اور انہوں نے پانی آفر کیا، شاید گرمی ہوگی، تو اس بوڑھے آدمی نے ساسا بن ناجیہ کو پانی پینے کی آفر کی. پانی پینے کے دوران جب وہاں رکے ہوئے تھے تو ایک بچہ پیدا ہوا، اطلاع آئی، انہوں نے کہا بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی ہے. تو اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. تو ساسا بن ناجیہ نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، یہ 2 اونٹ جو میرے تمہارے پاس، جنہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جاؤں، تم یہ رکھ لو اور وہ بچی مجھے دے دو. وہ نہیں مانا، یہ ضد کرتے رہے. کچھ دیر بعد اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا میں 3 اونٹوں کے بدلے میں تمہیں یہ بچی دینے کو تیار ہوں. تو جس اونٹ پہ وہ سوار ہو کے اپنا اونٹ ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، یعنی 2 تو گم ہوئے تھے، تیسرے پہ وہ سوار تھے اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے تیسرا اونٹ بھی اسے دے کے وہ بچی لے لی اور اپنے گھر لے آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ شوق یا یہ اللہ نے مہربانی کی کہ مجھے یہ عادت ہو گئی کہ میں علاقے میں گھومتا پھرتا پتہ کرتا تھا کون سا قبیلہ یا کون سا خاندان ایسا ہے جو اپنے بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں، زندہ نہیں رہنے دیتے. تو میں وہاں پہنچتا تھا، اطلاع لیتا تھا کب ولادت کے کا امکان ہے، ان دنوں میں جا کے ان سے ڈیل کرتا تھا، 3 اونٹ دے کے بچی کو لے آتا تھا. اور میں نے اور اپنی حویلی میں انہیں رکھتا تھا، پالتا تھا. اور اس طرح نے 360 بچیاں اکٹھی کر لی. تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی ساسا سے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے بڑے ہی پیار سے، محبت سے ساسا سے کہا کہ دنیا کا انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی. اس نیک کام کرنے کا دنیا میں بدل اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں ایمان دے دیا، تم حق پہچان گئے.
اور آخرت میں میرا مالک تمہیں کیا انعام دے گا اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. سرکار نے گارنٹی دی. سو یہ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 6265 ہے، اور امام طبری نے بھی اسے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہوا، اور بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے. اب آتے ہیں جو سوال آپ نے پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ آمنہ 10-12 دن ٹریول کر کے مدینہ پاک آ گئے. مدینہ پاک میکہ ہے سیدہ آمنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، اور پہلی دفعہ آپ اپنے ننیال میں تشریف لائے ہیں. بڑی لاجیکل سی بات ہے، ماموں، نانا، نانی، جو عزیز رشتہ دار ہوں گے وہ بڑی محبت اور قدر سے مجھے تھوڑا کلچر پیچھے جائیں نا تو ہمارے چھوٹے شہروں یا گاؤں میں جس گاؤں سے ماں ہوتی تھی اس گاؤں کے تمام لوگوں کو ماموں کہتے تھے، اور اس گاؤں کے تمام لوگ اس بچے کو بھانجا کہتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بہن، ہماری کزن، ہماری قبیلہ برادری یا گاؤں کی بچی ہے، تو اس کے بچے اسی طرح ہیں جیسے ہماری حقیقی بہنوں کے بچے ہیں. تو اور گاؤں کو کہا کرتے تھے ساڑھا نان کا پنڈ ہے. میرے ننیال یہاں رہتے ہیں تو گاؤں ہی، اور اس گاؤں کے ہر بندے کو، مجھے ایک ایکسپیرینس ہے، ایک پنچایت میں کسی کے ساتھ میں گیا تھا، ایک بزرگ تھے، ایک آدمی، انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا، میں ایز اے ڈرائیور ان کے ساتھ گیا تھا. تو اس گاؤں میں جب جا کے بیٹھے اور لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، جو آتا تھا وہ ان کو ماموں جی کہتا تھا. چھوٹا بڑا جن صاحب کے ساتھ میں گیا تھا ان کو ماموں کہتے تھے، چونکہ وہی جو میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر ان کی والدہ اس گاؤں سے تھی تو وہ یہ بڑی اعلیٰ روایات ہوا کرتی تھی. سو ننیال میں مہینہ بڑا اچھا گزرا، اس میں کھیلتے کودتے بھی رہے. اچھا اب یہاں پہ کھیل ڈفرینٹ ہے مکہ سے. مکہ میں کھیل ہیں زیادہ گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے جی، یا کوئی چیزیں کشتی ہے یا دوڑ کا مقابلہ ہے. چونکہ جو سطحی حالات ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اسی کے اعتبار سے گیمز بھی ہونی ہے نا. مدینہ منورہ میں یا یثرب میں یہ حالات تھوڑے اس سے مختلف ہیں. نابغہ جدی میں بتا چکا ہوں، جن کے گھر میں، نابغہ جدی کے گھر میں دفن کیا گیا جناب عبداللہ کو. سر یہیں پہ وہ بات تھی ایک جی کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی قبر مبارک پر بھی گئی تھیں، اس حوالے سے بھی پڑھا تھا. جی جی جاتی رہی ہیں. صحیح. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بھی جاتی رہی ہیں اور اکیلی بھی جاتی رہی ہیں جناب عبداللہ کی قبر پہ. اور یہاں پہ ضمناً آپ نے بات ایک اور کی تھی ابھی جی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ آمنہ گئے ہی جناب عبداللہ کی قبر پہ سلام کرنے، دعا کرنے یا وزٹ کرنے، لفظ جو مرضی استعمال کر لیں. میں عقیدوں میں پلیز میرے لفظوں کو عقیدوں میں نہ الجھائیے گا، میں اپنے سننے والوں سے بڑا ملتمس ہوں کہ میرے ان الفاظ کا مطلب کسی عقیدے کے حوالے سے نہ لے لیں. وہ وہاں گئے ہیں تو جناب عبداللہ کی قبر پہ بھی گئے ہیں اور جاتے تھے. اب دیکھیں ہے کیا، میرا کوئی پیارا ہے نا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مجھے یاد آئے گا تو ایک تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، اس کی اچھی باتیں یاد کروں گا. اگر میں کوئی صدقہ جاریہ ان کے لیے کر سکتا ہوں تو میں وہ بھی کروں گا. اور اگر میری ایکسیس میں ہے تو میں قبر پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے سکون حاصل کروں گا. مجھے لگے گا جیسے میں ملنے آیا ہوں اپنے والد سے. اللہ سے دعا بھی کروں گا ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی تمام منازل کی آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے. اس قبر پہ، اس کے قبر کے ارد گرد، اس قبرستان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. وہاں پہ جتنے لوگ دفن ہیں، سرکار نے سکھایا ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو انہیں سلام کرو. نہیں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا القبور، تو وہ سرکار نے سکھایا ہے. سو سلامتی کے لیے تو سرکار نے سکھایا ہے. اب بات یہ رہی کہ کیا اس سفر کا مقصد وہی تھا جناب عبداللہ کی قبر پہ جانا تھا یا اپنے والدین اور عزیز رشتہ داروں سے ملنا تھا؟ مجھے دونوں میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ قبر انور پہ گئے تھے یا جناب عبداللہ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو دکھانے سمجھانے کے لیے کہ تمہارے والد یہاں دفن ہیں گئے تھے، یا اپنے والدین سے ملنے گئے تھے. ہر دو صورت میں میرے لیے ایک ہی بات ہے. یہ بڑی معمولی سی امپورٹنس کی چیز ہے کہ جانے کا مقصد کیا تھا. یثرب گئی، مہینہ رہی، اس دوران
जनाब अब्दुल्ला की कब्र पर भी जाती रही। अब महीना उन्होंने जो सोच के गई होंगी महीना रहूंगी, या महीना रहने के बाद सोचा होगा कि ओके मैंने काफ़ी जितने दिन गुजारने से यहाँ गुजार लिए, अब मैं वापस अपने घर चलती हूँ। अब वापसी में फिर वही 3 लोग हैं, सैयदा आमिना सरकारी ख़त्म मरतबत की वालदा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उम्मे ऐमन बरका बिनते सालबा। अभी यहाँ से निकलते हैं तो मक्का की तरफ ट्रैवल करने का रुख करते हैं। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि कुछ 10-12 दिन का ट्रैवल है, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का। अब यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट सी इंफॉर्मेशन भी सामने आती है। सैयदा आमिना उस रास्ते से वापस आती हैं, मदीना मुनव्वरा से, यथरब से मक्का, या ट्रैवल करती हैं जिस रास्ते पे अल्टीमेटली सरकार खत्मी मरतबा हिजरत करके जाते हैं। अच्छा, सरकार ने हिजरत की है इस वाक़े के 34 और 13 47 साल बाद, जब 53 थी सरकार की एज, तो आप हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा आते हैं। और क्या करते हैं, निकलते हैं बैतुल्ला से या मक्का से, वादी से निकलते हैं, और बजाय ट्रेवलिंग टुवर्ड्स यसरब आप यमन की तरफ चलते हैं और गारे सौर में जाकर रुक जाते हैं। सो पहली स्मार्ट मूव जो हिजरत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की कि उन्होंने सीधा जो राइज रास्ता था यसरब जाने का वो नहीं लिया, उससे उलट रास्ता लिया। वैसे इसकी क्या वजह? 47 इयर्स का गैप है ना, अगर हम कहें तो उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है जी, और 53 साल की उम्र में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो इट मींस के आफ्टर 47 इयर्स। जी। जी। अच्छा, अब बात हिजरत पे चली गई है, जरा क्लैरिटी हम ले लें। बाहर मारने के लिए घेरा डाला हुआ है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल के जाते हैं जी, सूरह यासीन की आयत तिलावत करते हुए निकलते हैं। उनको ऊँघ आ जाती है, नींद आ जाती है, जो बाहर पहरेदार है सरकार वहाँ से निकलते हैं और जनाब अबू बकर इब्न अबू कुहाफा के घर जाते हैं, चूँकि उन्हें पहले से कहा हुआ है कि रात में हमने हिजरत करनी है। एक मुट्ठी खाक के बारे में भी तो बताया जाता है, वो फेंकते हैं। अच्छा, वो मैं जानबूझ कर उस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि जब हम हिजरत पे जाएंगे हम उस वक्त इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जनाब अबू बकर इब्न कुहाफा के घर जाते हैं, उन्हें बताया हुआ है अबू बकर पहले से 2 ऊँटनियाँ पिछले 4 महीने से बबोल के पत्तों पे पाल रहे हैं, और वो ऊँटनियाँ हैं जिन्हें किस्वा कहा जाता है, और दोपहर के टाइम जाते हैं, और दोपहर के टाइम अरब कल्चर में कहीं जाना बड़ा अनयूजुअल अच्छा, वो ये अब उससे थोड़ा पीछे आ गई। पहले हम दोपहर की अगर बात करते हैं तो रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रोज अबू बकर इब्न अबू कुहाफा के घर जाया करते थे रोजाना। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर का हमारे घर में रोजाना आना मामूल था, कोई खबर नहीं थी, बट उस दिन उस वक्त आए जो आपका मामूल नहीं था। दोपहर में जाके बताया कि मुझे अल्लाह का हुक्म आ गया हिजरत करने के लिए, तो मैं यसरब जा रहा हूँ। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं कि क्या रसूलल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ जाऊंगा? तो सरकार फरमाते हैं हाँ तुम भी मेरे साथ जाओगे। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अबू बकर इब्न अबू कुहाफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सैयदा आयशा कहती हैं कि मैंने पहली दफा देखा कि खुशी के आंसू क्या होते हैं जी। अच्छा, मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में ये बिलीव नहीं करता था कि खुशी से भी आंसू होते हैं। फिर जब वो वक्त गुजरता है ना, आप मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, मराहिल से गुजरते हैं, तो फिर आपको बड़ी समझ आती है कि ये खुशी के आंसू भी अपने कंट्रोल में नहीं होते। जैसे तकलीफ के आंसू अपने कंट्रोल में नहीं ना होते, खुशी के आंसू भी अपने कंट्रोल में नहीं होते, शुक्र के आंसू होते हैं। सो वहाँ से उनके घर की पिछली तरफ से खिड़की में से निकलते हैं, यानी घर के दरवाजे से नहीं निकलते, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर मेन रास्ते से गए, जो मक्का का मारूफ रास्ते हैं गलियों में, तो किसी से इंटरेक्शन का इम्कान है। तो वो अबू बकर इब्न अबू कुहाफा के घर की पिछली तरफ की खिड़की से जंप करके निकलते हैं, और 2 ऊँटनियाँ पहले से पिछले 4 महीने से अबू बकर पाल रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फरमाते हैं कि एक ऊँटनी की कीमत मैं अदा कर। जी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। किस्वा ऊँटनी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इस पे बात करेंगे।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।